بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ناسمین اطہر انگلش کے آسان اسباق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم پریکٹیکل انگلش گرامر کا ایک سبق پڑھیں گے اور آج کے سبق کا عنوان ہے کنجنکشنز۔ انگلش گرامر کی جب ہم ابتدا کرتے ہیں تو ہم انگلش کے ایک سینٹنس کا تجزیہ کرتے ہیں اور ہر لفظ کا پروٹوکول اور مقام اور اس کا نام مختلف ہوتا ہے۔ ہم جب سینٹنس بولتے ہیں تو اس میں ناؤن موجود ہوتا ہے، یعنی کسی شخص کا نام یا کسی چیز کا نام یا کسی جگہ کا نام۔ ایسے ہی پروناؤن بھی اس جملے میں ہو سکتا ہے۔ پروناؤن آئی، وی، یو، دے، ہی اور شی، ان کو پروناؤن کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہ ورڈز ہیں جو کسی کے نام کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ عربی اور اردو میں ہم ان کو اسمائے ضمیر بھی کہتے ہیں، انگلش میں ان کو پروناؤن کہا جاتا ہے۔ کسی سینٹینس میں ورب ہوگا اور ورب ایسے ورڈ کو کہتے ہیں جو کسی کام کے کرنے کو ظاہر کر رہا ہو۔ کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا جس ورڈ میں ایسا مفہوم ملتا ہو اس ورڈ کو ورب کہا جاتا ہے۔ ناؤن سبجیکٹ بھی کہلاتا ہے۔ جب کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہو تو کام کرنے والے کو عربی اور اردو گرامر میں فاعل کہتے ہیں، یعنی کام کرنے والا، اور انگلش میں کام کرنے والے کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں۔ سبجیکٹ کا ایک معنی ہے مضمون۔ آپ کون سا سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں؟ ہم سائنس پڑھ رہے ہیں، ہم میتھس پڑھ رہے ہیں، لیکن سبجیکٹ کا ایک اور معنی ہے کام کرنے والا، یعنی فاعل۔ تو فاعل کو بھی سبجیکٹ کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے آج دو سینٹنسز ہیں، ایک ہے فہد رائٹس اور دوسرا ہے شی کوکس۔ فہد ایک لڑکے کا نام ہے اور فہد رائٹس یعنی فہد لکھتا ہے، وہ بک لکھ سکتا ہے۔ فہد رائٹس بک، فہد رائٹس اے بک، وہ ایک کتاب لکھتا ہے، یا فہد رائٹس اے لیٹر، فہد ایک خط لکھتا ہے، یا فہد رائٹس این ایپلیکیشن، فہد ایک درخواست لکھتا ہے، یا فہد رائٹس این ایسے، فہد ایک ایسے یا مضمون لکھتا ہے۔ ایسی ایک اور جملہ ہے شی کوکس، یعنی وہ کھانا پکاتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ یہ بھی کہہ سکتے ہیں شی کوکس فوڈ، شی کوکس میل، شی کوکس رائس، وہ چاول پکاتی ہے، یعنی وہ لڑکی ہے۔ ان دو جملوں کو ہم ایک جملے میں تبدیل کرتے ہیں کنجنکشن کی مدد سے۔ کنجنکشن ایسے ورڈز ہوتے ہیں جو ایک جملے کا ربط دوسرے جملے کے ساتھ برقرار رکھتے ہیں اور بناتے ہیں۔ ان کا پہلے جملے کا تعلق دوسرے جملے سے ملانے والا ورڈ کنجنکشن کہلاتا ہے۔ ہمارے ہاں اس جملے میں اینڈ ایک ورڈ ہے جو کہ کنجنکشن ہے۔ فہد رائٹس اینڈ شی کوکس، فہد لکھتا ہے اور وہ کھانا پکاتی ہے۔ لڑکی ہے، سمینہ نام ہے یا فردوس نام ہے یا انیلا نام ہے یا اسما نام ہے، کوئی بھی لڑکی ہے وہ کھانا پکاتی ہے۔ فہد رائٹس اینڈ شی کوکس، پہلے دو الگ الگ جملے تھے، فہد رائٹس، شی کوکس، لیکن ان دونوں جملوں کو ایک جملے میں تبدیل کر دیا ایک ورڈ نے، اور وہ ورڈ ہے اینڈ۔ اینڈ کا مطلب ہے اور۔ فہد رائٹس اینڈ شی کوکس، یہ ایک جملہ اب بن گیا۔ فہد لکھتا ہے اور وہ کھانا پکاتی ہے۔ ایسے جتنے بھی ورڈز ہیں جو ایک جملے کا تعلق دوسرے جملے کے ساتھ بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ایسے ورڈز کو
کنجنکشنس کہتے ہیں، اور آج ہم اس حوالے سے 7 کنجنکشنس آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ 7 کنجنکشنس آپ نوٹ کر لیں گے۔ اس میں ایک ہے فار، FOR فار، ایک ہے اینڈ، AND اینڈ، ایک ہے NOR نار، ایک ہے BUT بٹ، ایک ہے ORR، اور ایک ہے YET یٹ، اور ایک ہے SO سو۔ کنجنکشنس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن یہ 7 کنجنکشنس ان کا استعمال انگلش لینگویج میں، انگلش زبان میں زیادہ تر ہوتا ہے۔ اس کو یاد کرنے کے لیے آپ ایک لفظ فینز، FANS فینز یاد کر لیں گے تو یہ 7 ورڈز آپ یاد کر لیں گے۔ فار یعنی ہاں، اس کو آپ لکھیں گے فین وائز، فین وائز، FAN فین، اور VOYS فین وائز۔ یہ 2 ورڈز اگر آپ سیکھ لیں گے تو یہ 7 آپ کو کنجنکشنس آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ FOR فار، AND اینڈ، اور NOR نار، FAN فین، اور وائز B سے بٹ، O سے R، Y سے یٹ، اور S سے سو۔ تو فین وائز یعنی فار، اینڈ، نار، بٹ، آر، یٹ اور سو۔ فار کا مطلب کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن جب کنجنکشن کے طور پر یہ فار استعمال ہو رہا ہو تو اس کا معنی سے بھی ہو جایا کرتا ہے، سے۔ ورنہ FOR فار پریپوزیشن ورڈ ہے، پریپوزیشن کے زمرے میں یہ ورڈ آتا ہے۔ کنجنکشن FOR فار اور پریپوزیشن FOR فار، یعنی یہ ورڈ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ پریپوزیشن کیٹیگری میں بھی اس کو شمار کیا جاتا ہے، اور کنجنکشن بھی، کنجنکشن کی لسٹ میں بھی FOR فار موجود ہے۔ اینڈ کا مطلب ہے اور، NOR نار، اس کا مطلب ہے نہ ہی۔ مثال کے طور پہ ایک جملہ ہے کہ نہ تو اسما آئی، نہ ہی ریحان آیا۔ تو نہ ہی کے معنی میں NOR استعمال ہوگا، نہ ہی۔ بٹ کا معنی لیکن، ORR کا مطلب ہے یا۔ YET یٹ، اس کا مطلب ہے ابھی تک، اور SO سو، سو کا مطلب ہے چنانچہ، لہٰذا، اس طرح کے معنوں میں سو کا استعمال ہوتا ہے۔ کنجنکشنز جملے کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں، جملے کے درمیان میں بھی آ سکتے ہیں، اور جملے کے اختتام میں بھی آ سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ جملے کے درمیان میں آتے ہیں، جیسے کہ فہد رائٹس اینڈ شی کوکس، لیکن یہ اصول نہیں ہے۔ بعض اوقات کنجنکشن کا ورڈ سینٹینس کے آخر میں موجود ہوگا، بعض اوقات سینٹینس شروع ہی کنجنکشن ورڈ سے ہوگا، اور ہمارے اسباق جب آگے بڑھیں گے تو آپ کئی سینٹینسز میں کنجنکشنس کو سینٹینس کے شروع میں یا سینٹینس کے آخر میں بھی دیکھیں گے۔ اس سبق میں جو نون استعمال ہوئے ہیں وہ 2 ہیں، فہد اور شی پروناؤن ہے اور فہد نون ہے، جبکہ فہد سبجیکٹ بھی ہے کیونکہ وہ کام کر رہا ہے، اور شی بھی سبجیکٹ کے طور پر بھی استعمال ہو رہا ہے، شی کا ورڈ، کیونکہ وہ فاعل ہے، کوکنگ کا کام شی کا ورڈ بتا رہا ہے کہ ہو رہا ہے، کرنے والا ہے شی، تو شی سبجیکٹ ہے اور فہد سبجیکٹ ہے۔ ناؤنز میں لائن یعنی شیر، ٹائیگر شیر، بوائے اور گرل لڑکی، اور ٹیچر، یہ سارے ورڈز ناؤنز کہلاتے ہیں، اور جب یہی ورڈز کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں تو ایسی صورت میں ان ناؤنز کو یا پروناؤنز کو سبجیکٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آپ ذہن میں بات رکھیں گے۔ ہر ورب کی فارمز ہوتی ہیں، ہم نے اس سبق میں 2 وربز پڑھے ہیں، ان کی فارمز بھی ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ رائٹس کا معنی ہے لکھنا، اور یہ ان شکلوں میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، رائٹ، رائٹس، روٹ، ریٹن اور رائٹنگ۔
राइट का माना लिखना या लिखता हूँ, लिखते हैं, और राइट्स का माना है लिखता है, लिखती है। राइट का ये भी माना है कि आप लिखें, यानी फ़ेल अमर के लिए भी राइट का वर्ड इस्तेमाल होगा, राइट लिखें। रोट, रोट सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है। अगर हम गुज़रे हुए ज़माने के हवाले से अगर कोई सेंटेंस बोलेंगे तो वहाँ हम रोट लिखेंगे। रिटन का मतलब है कि काम मुकम्मल हो चुका, लिखा जा चुका, और राइटिंग का मतलब है काम जारी है या जारी था, यानी लिख रहा है या लिख रहा था। राइट में W साइलेंट है। राइट, राइट्स, रोट, रिटन और राइटिंग। दूसरा वर्ड है कुक। कुक का मतलब है पकाना, और अगर हम सिर्फ कुक कहें तो इसका मतलब ये भी है कि पकाएं, यानी हुक्म दिया गया है, कमांड दी गई है, हिदायत दी गई है कि ये काम करें। कुक यानी पकाएं। कुक्स का मतलब है पकाता है या पकाती है। कुक्ड, ये पहला कुक्ड है, ये सेकंड फॉर्म है, यानी पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है पकाया था। और कुक्ड ये तीसरी फॉर्म है, इसका मतलब है पकाया जा चुका है या पकाया जा चुका था। और कुकिंग का मतलब है पक रहा है या पक रहा था। यहाँ पर ग्रामर के हवाले से हमारा आज का सबक मुकम्मल होता है। सबक के हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारा फ़ोन नंबर है 03333279767। नए सबक के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए मोहम्मद नाज़मीन अतहर आपसे इजाज़त चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।